عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو ادب کے اہم مارکسی نقاد ممتاز حسین کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ مقالہ ڈاکٹر مظہر حسنین نے تحریر کیا، جسے میں پرویز گوہر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ترقی پسند تنقید نگاروں میں ممتاز حسین کو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے ترقی پسند تنقید کو ایک نئی جہت عطا کی۔ تو آئیے ہم ممتاز حسین کی تنقید نگاری پر تفصیلی بات کرنے سے قبل مختصراً ان کی حالات زندگی کا جائزہ لے لیں۔ ممتاز حسین 1 اکتوبر سن 1918 کو غازی پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے BA، آگرہ یونیورسٹی سے MA اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BT کی ڈگریاں حاصل کیں۔ مختلف جگہوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان چلے گئے اور کوئٹہ اور سندھ میں درس و تدریس میں مصروف رہے۔ سیر و سیاحت کے شوق کے باعث نوکری سے دستبردار ہو گئے۔ یہی سیر و سیاحت کے شوق کی وجہ سے ان کا ہندوستان سے رشتہ قائم رہا اور یہاں بنگلور، ممبئی اور میسور سمیت مختلف شہروں میں گھومتے رہے۔ ممتاز حسین کے ادبی سفر کی شروعات افسانے سے ہوتی ہے، جو انہوں نے ممتاز حسین دہلوی اور ممتاز رومانی کے نام سے لکھے۔ اردو تنقید کو انہوں نے ایک نئی راہ دکھائی۔ ممتاز حسین کی تنقیدی بصیرت نے ترقی پسند تنقید کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ترقی پسندوں میں ممتاز حسین کو اہم مقام حاصل ہے۔ 1917 عیسوی میں روس میں انقلاب آیا، جس کے گہرے اثرات ہندوستان پر مرتب ہوئے اور ملک کی آزادی کی جدوجہد میں تیزی آئی۔ ادبا اور شعراء لینن اور کارل مارکس کے اثر کو قبول کرنے لگے۔ ادب جو رجعت پسندی کا شکار تھا، عوام کے قریب آنا شروع ہو گیا۔ معاشی مسائل، سماجی پستی اور غلامی جیسے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر کے ماضی کی تعمیر پر زور دیا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1936 عیسوی میں اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے نام سے ایک نئی تحریک کی بنیاد پڑی۔ ترقی پسند تحریک کے ناقدین کے یہاں شروع میں انتہا پسندی کا رجحان زیادہ تھا۔ اس انتہا پسندی کے جوش میں انہوں نے میر تقی میر سے لے کر غالب تک بعض اچھے شعراء کو صرف اس جرم کی پاداش میں یکسر قلم زد کر دیا کہ انہوں نے طبقاتی کشمکش میں کسی طرح کا کردار ادا نہیں کیا۔ ان کے ہاں جو ابتدائی شدت پسندی تھی، بعد میں ان میں تھوڑا توازن پیدا ہوا اور مجنوں گورکھپوری، احتشام حسین، عزیز احمد نے اشتراکیت کے متعلق اعتدال پسندی سے کام لیتے ہوئے عصری ادب میں نئی جہات دریافت کی۔ یہی نہیں بلکہ ماضی کے شعراء پر نئے انداز سے روشنی ڈال کر ان کی عظمت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ مارکسی تنقید کی ابتدا کی۔ اس سلسلے میں جدلیاتی، مادیت، طبقاتی کشمکش اور انقلاب کو سامنے رکھ کر ادب کے مسائل پر غور کیا گیا۔ ممتاز حسین کے نظریات میں بھی شروعاتی زمانے میں شدت پسندی کے عنصر زیادہ غالب تھے، لیکن دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی گئی۔ اس کمی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا مطالعہ جیسے جیسے قدیم و جدید ادب پر گہرا ہوتا گیا، ان کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ممتاز حسین شدت پسندی سے دور ہونے لگے۔ انہوں نے مارکسی فلسفے کو حقیقی طور پر سمجھ کر اس کو فکری پیمانے پر پرکھا۔ ان کے ناقدانہ علم میں جو وسیع النظری اور ہمہ گیریت پائی جاتی ہے، اس کی اہم وجہ مختلف علوم کی طرف ان کا غیر معمولی لگاؤ ہے۔ امیر خسرو، مرزا غالب اور علامہ اقبال وغیرہ کے مطالعے میں تاریخی تناظر کو وہ ہر مقام پر بنیاد بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر فلسفیانہ امور کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے ممتاز حسین کی تنقید ان کے معاصرین میں سب سے مختلف اور سب سے زیادہ پرمعنی ہے۔
ترقی پسند تحریک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے زیر اثر ادب کو زندگی، سماج و معاشرہ، طرز زندگی اور شب و روز کو جدا انداز سے دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ادب صرف برائے ادب نہیں رہا، بلکہ اس نے زندگی کے معمولات کو بھی ادب کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے اس کو جلا بخشی اور ادبی مسائل، فکری معاملات پر بات کرنے کی روایت کا آغاز ہوا۔ اس سے ادب نئی منزل کی طرف رواں تواں ہوا۔ ہندوستان جہاں پہلے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، طبقاتی نابرابری نے انسانی زندگی میں ایک غیر یقینی کی صورت پیدا کر رکھی تھی۔ تقسیم ہند کی صورتحال اور انسانی زندگی کی ناہمواری نے حقیقت نگاری کو تقویت پہنچائی اور مارکس کے نظریے کو قبول کیا۔ اس لیے ترقی پسند تنقید کی روایت آگے بڑھی، اور اس روایت کی ارتقائی سفر میں جو نقاد متاثر ہوئے ان میں سجاد ظہیر، مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض، اختر حسین رائے پوری، محمد حسن اور شارب رضولوی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ممتاز حسین کو ان میں اہم مقام حاصل ہے۔ ان کے اندر تنقیدی ذوق 1942 میں پیدا ہوا۔ تنقید کے حوالے سے ان کی اہم کتاب فریب اور حقیقت ہے، جو ممتاز حسین کی تنقیدی صلاحیت کا نقش اول قرار پاتا ہے۔ گرچہ انہوں نے اس سے قبل تنقید سے متعلق ایک دوسرا مضمون بھی لکھا، لیکن ان کی تنقیدی صلاحیت کے جوہر ان کے دوسرے مضمون فریب اور حقیقت میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تنقید کے حوالے سے ان کی کتابوں میں ادبی مسائل، نئی قدریں، نئی تنقیدی گوشے، ادب اور شعور اور نقد و حیات وغیرہ ہیں۔ آغاز سے ہی ممتاز حسین مارکسی نظریات کے قائل تھے، جس کے نتیجے میں ان کا تنقیدی شعور وجود میں آیا۔ مارکس کے نظریات پر انہوں نے گہرا مطالعہ کیا۔ وہ ادب کو مارکسی نظریے سے دیکھتے ہیں اور اس پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممتاز حسین ترقی پسند ناقد ہونے کی وجہ سے ظاہری صورت کے بجائے مواد اور زندگی یا طبقاتی مسائل کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مارکس کے اس تصور کو عائد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ارتقاء کسی ایک شکل میں مسلسل نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانی عقائد و افکار میں بھی مسلسل جدوجہد کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ ماضی اور حال کو الگ کر کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ روایت جس کی آمد عرب و ایران اور وسط ایشیا سے ہوئی، جس نے ہندوستانی نظام فکر پر اس قدر غلبہ حاصل کر دیا تھا کہ آج بھی اس سے بچ کر نکل پانا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ روایت تراش خراش کے عمل سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتی رہتی ہے، جس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ ممتاز حسین نے اپنے مضمون ماضی کے ادب عالیہ سے متعلق میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماضی کی بہترین روایات تخلیقی ادب میں کس قدر دیر پا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ چنانچہ ممتاز حسین لکھتے ہیں کہ ستم ظریفی تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میر غالب کی شاعری میں کسانوں کی بغاوت اور پلاسی کی جنگ کا تذکرہ نہیں ملتا تو انہیں رجعت پرست کہہ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اختر حسین رائے پوری کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تاریخ کا یہ میکانیکی تصور ہمیں دوسری قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ماضی کی صحت مند روایات کو حقارت سے دیکھنے کا یہ جذبہ دراصل تاریخ کو مٹانے کا جذبہ ہے، اور تاریخ کو وہی مٹاتا ہے جس میں کچھ احساس کمتری ہوتا ہے۔ وہ تمام ادیب اور شعراء جو اپنے فن کو اس حد تک نہیں چمکا سکے ہیں کہ اپنے کلام میں ایک ابدی حسن پیدا کر سکیں، ماضی کی حسین روایات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ادبی حسن کا واہمہ ختم ہو جائے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ادبی تنقید اصل میں ادب کی تنقید ہے، لیکن چونکہ ادب بذات خود زندگی کی تنقید ہے۔ مارکسی جمالیات پر ممتاز حسین سے پہلے مجنوں گورکھپوری اور اصغر علی انجینئر نے بھی مضامین لکھے ہیں،
لیکن اس موضوع پر تفصیلی بات ممتاز حسین نے کی ہے، جو مارکس کی بنیادی ماخذ کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس کو کتابی شکل میں قمر رئیس نے جمع کیا، جو ممتاز حسین کے لیکچروں پر مبنی ہے۔ یہ کتاب مارکسی جمالیات پر اردو میں بہت اہم تسلیم کی جاتی ہے۔ اس میں فلسفیانہ اور مفکرانہ انداز میں ممتاز حسین نے مارکسی جمالیات کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے جمالیات کے حوالے سے مارکس کے نظریے کو الگ الگ پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے رسالے میں اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، شعور زندگی کی مادی اقتصادی بنیاد یا ڈھانچے کو بدلنے میں یا منقلب کر دینے میں مددگار رہتا ہے، یعنی وہ ایک جہان نو کی تعمیر میں بڑا فعال کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مارکس کے فلسفے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اقتصادی جبریت کا فلسفہ ہے۔ وہ صحیح نہیں کہ مارکس اور اینگلز دونوں ہی زندگی کو متغیر کرنے والے عوامل میں تنہا اقتصادی تحریک کو فیصلہ کن نہیں بناتے ہیں، بلکہ شعوری تحریکات کو بھی اس عمل میں شریک کار قرار دیتے ہیں۔ ممتاز حسین نے ارسطو کے جمالیات کے نظریے پر تفصیلی بات کی ہے۔ ارسطو نے اپنے استاد کے اس نظریے سے بھی اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ نقالی بذات خود ایک تفریحی جذبہ ہے۔ ممتاز حسین زیادہ وقت سماجی شعور کی روشنی میں زندگی، ادب اور اس کے متعلقات کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کیا ہے۔ ساختیات کے بعض مباحث جو رسالوں میں شائع ہوئے، ممتاز حسین ان کا تذکرہ اپنی گفتگو میں کرتے ہیں۔ ممتاز حسین انسانی زندگی کے ہر عمل اور تخلیقی جذبے کی بنیاد کو مادی عنصر اور خارجی حقیقت کا پابند سمجھتے ہیں۔ شعر و ادب کے تجربے میں تاریخی حقائق کے مطالعے کو ضروری سمجھتے ہیں، ادب کے فوائد تسلیم کرتے ہیں۔ ادب پارہ یا صنف سخن کا جائزہ لیتے وقت سماجی زندگی، ذہنی و تہذیبی روایت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ زندگی سے متعلق ہر عمل کی طرح تخلیقی عمل کو بھی ایک مادی تحریک سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ذہن بھی مادے ہی کا ایک جز ہے، جس سے فن و ادب قوت ادراک کے ذریعے تخلیق پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ذہن اس وقت تک کوئی حسی تصویر پیش نہیں کر سکتا ہے جب تک اس میں ذہنی حرکت شامل نہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں، شعر فلسفے کے مقابلے میں اس لیے زیادہ مؤثر ہے کہ شعر و ادب کے پورے طریقہ کار کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ذہنی تصویریں حسی نہیں ہیں تو وہ جذبے کی آفرینش کا سبب نہیں بن سکتی ہیں، اور اگر جذبہ بیدار نہ ہو تو حقائق کو ادا کرنے کی قوت گھٹ جاتی ہے۔ ادب کی تنقید میں لفظی اور معنوی خصوصیات کے اظہار پر کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ زور دیا جاتا رہا ہے۔ ممتاز حسین نے ان مسائل اور صنائع و بدائع پر اظہار خیال کیا ہے۔ وہ تشبیہ کو اس لیے بھی ضروری تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے شاعر اپنی تخلیقی قوت سے شعری حسن کو جذبے کی گہرائی کے ساتھ کاغذ پر ابھارتا ہے۔ ان کے شاعرانہ قوت تخلیق میں ان عناصر کے اثرات کو واضح کر کے ایک شعری تجزیے کو نفسیات سے بہت قریب کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک خیال کو حسی تصویر میں ڈھالنے کا عمل تخیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ادب خارجی حقائق کو بدلتا ہے اور انسانی نفسیات کو نئی قدروں سے آہنگ کرتا ہے۔ مشاہدات، محسوسات اور تصورات کے ذریعے ماحول پر غالب آنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادب کو بہت بامقصد اور قابل ضرورت سمجھتے ہیں، جو سائنس اور دوسرے علوم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو زندگی کی نئی قدروں کی تبلیغ میں تہذیبی زندگی کے بہت سے اعلی کار حصہ لیتے ہیں۔ سائنس، فلسفہ، قانون، تعلیمی اور تبلیغی ادارے سبھی حصہ لیتے ہیں، لیکن ادب کی خدمت سب سے زیادہ گہری ہے۔ ممتاز حسین کو ادب کی تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ تخلیق کے ارتقائی اقدار اور سماج کی بدلتی ہوئی کیفیتوں کو نگاہ میں رکھ کر فن تنقید کی قدروں کا تعین کرتے ہیں۔ ان کی تنقید میں سماجی زندگی کی تنقید اور سماجی حقیقت کے پہلو بھی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جدید تنقید کے اس رجحان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ان کی تنقید مارکسی تنقید و شعور کی علمبردار ہے۔ مارکسی تنقید اس کے عناصر، اس کی بنیادی قوتوں کا ذکر ممتاز حسین نے تفصیل سے کیا ہے۔ ان کے نزدیک جمہوری اور اشتراکی نقطۂ نظر ادب اور تنقید کو آفاقی اور بین الاقوامی رشتے سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ممتاز حسین کے نزدیک تنقید محض شاعر اور ادیب کے تجربات اور محسوسات یا تخلیق کے داخلی پہلوؤں تک محدود نہیں، بلکہ ان تمام ذہنی، ارادی میلانات اور حقیقت پر اثر انداز ہونے والے رویے کی جستجو بھی ہے۔ بلند اور ادبی اور معیاری تنقید، تاریخی حقائق کا شعور، مختلف علوم کا روپ اور سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ فکری اور اقتصادی تحریکوں اور طبقاتی کشمکش کے تمام منفی و مثبت پہلوؤں کو نگاہ میں رکھتی ہے، جو ادب پر مختلف پہلوؤں سے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ ممتاز حسین ان فکری اور ادبی تحریکوں کا مطالعہ میں ان کی منطق کے ضروری قرار دیتے ہیں، جو عہد کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ادراک حقیقت کو جاننے اور ادب کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہے۔ ممتاز حسین ادب کو زندگی کا آئینہ تصور کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان خارجی دنیا کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، یعنی انسان صرف خارجی دنیا کو تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ اسے تبدیل بھی کرتا ہے۔ وہ ادب اور زندگی کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ تبدیلیوں میں دو طرفہ عمل ابھر کر سامنے آئے۔ اس دو طرفہ عمل کی عکاسی کے علاوہ ادب تبدیلیوں کی سمت کے تعین میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ ادب کی اس نوعیت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادبی تخلیقات کو مصنف سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ممتاز حسین کے یہاں سیاسی معاملات و مسائل، شعری علامات و استعارات کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ فنکارانہ جذبات و محسوسات، تجربات اور فنی انفرادیت ان کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ امیر خسرو، مرزا غالب، میر تقی میر اور علامہ اقبال وغیرہ کی فنکارانہ خصوصیت کو وہ نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ ان کا زندگی سے بہت گہرا لگاؤ بھی ہے۔ ان کے لحاظ سے ادب کو طبقوں اعلیٰ اور ادنیٰ میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے جس میں تمام انسانوں کے مسائل کو جگہ دی جائے، سماج کی حقیقی عکاسی اس میں کی جائے، ان کی محرومیوں اور حصولیابیوں، ان کی ذہنی الجھنوں، نفسیاتی پریشانیوں کی پوری تصویر ادب میں ہونی چاہیے، یعنی پورا سماج و معاشرہ ادب میں موجود ہو۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، تخلیقی آرٹ کی ایک مخصوص ٹیکنک ہوتی ہے جو آرٹ کے قوانین حسن کو پیہم برتتے رہنے کی صورت میں ابھرتی ہے۔ یہ ٹیکنک ادب کی تخلیق میں خواص اور عوام دونوں ہی کی مدد کرتی ہے۔ اس میں شخص زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کس طبقے سے ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ کون ادب کی تخلیق میں اپنے جگر کی بازی لگاتا ہے۔ عوامی ادب کے فنکار اس ٹیکنک کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ روایت جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اس کے نقوش اب بھی ادب میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹی ایس ایلیٹ یورپ کے تمام ادب یعنی قدیم یونان و روم کے ادب کو ایک ہی سلسلے کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تخلیق کار حقیقی نہیں ہوتا، ہر فنکار پر گزشتہ فنکاروں کے اثرات کو قبول کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اس لیے اس پر دوسرے فنکاروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ فنکار روایت یا ماضی کو بھی مسترد نہیں کر سکتے، کیونکہ روایت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے جب چاہا قبول کر لیا اور جب چاہا ناپسند کر دیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے خود ہمارے نظام فکر و فن میں تحلیل ہو کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ ممتاز حسین نے ایلیٹ کے تصور روایت پر سخت تنقید کی ہے۔ وہ ایلیٹ کے اس خیال سے بھی اتفاق نہیں رکھتے کہ کسی بھی شاعر یا فنکار کا آرٹ ذاتی طور پر اپنی جگہ پر تب تک معنی کا حامل نہیں ہوتا جب تک اس میں کسی تیسرے شخص کی شمولیت نہ ہو۔
اس کی اہمیت و افادیت اور قبولیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم ماضی کے شعراء اور فنکاروں کے آرٹ کی تحسین کس طرح کرتے ہیں۔ ممتاز حسین کو ایلیٹ کے اس تصور سے اختلاف ہے کہ اس نے تاریخ کے بجائے جمالیات کے اصول پر زیادہ تاکید کی ہے۔ ہم رشتوں کے ایسے جال میں الجھے ہوئے ہیں جو ماضی کی ناکامیوں سے لے کر حال کی کامرانیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کو انکار کرتے اور کچھ کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اس کے اثرات اس قدر ہم پر غالب ہوتے ہیں کہ تمام کوشش کے باوجود ان سے نجات نہیں پا سکتے۔ ممتاز حسین اور دیگر ترقی پسندوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ انسان کے باطن اور تخلیقی عمل کے نفسیاتی عوامل کو کبھی مسئلہ نہیں بناتے، اور نہ زبان کے خود رو تخلیقی عمل کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہے۔ ممتاز حسین آگے چل کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاعر کا تعلق صرف جذبات و احساسات، شعور و لاشعور اور اس قسم کی اور دوسری چیزوں ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن تخلیقی زبان کی نوعیت اور اس کے خاص مجازی کردار کو موضوع بحث بنانے سے اکثر گریز اختیار کرتے ہیں۔ استعارے پر تو ممتاز حسین نے ایک طویل مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے عنوان سے لکھا ہے۔ ان کے اس خیال میں بھی بڑا تصاعد ہے کہ کسی بھی حقیقی تجربے کی حرف با حرف سچائی کو صرف استعارے ہی کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے، جو اس کو قطعیت کے ساتھ محدود نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی لامحدودیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، اشارے کو تابناک ہونا چاہیے، جبکہ اشارہ اگر ابہام سے عاری ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ان سے کچھ غلطی سرزد ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے بنیادی تصور کی طرف پلٹ آتے ہیں کہ استعارہ حقیقت کا آئینہ ہوتا ہے، نہ کہ پردہ حجاب۔ اگر استعارے پر کوئی پردہ پڑا نہیں ہوگا تو وہ محض تشبیہ تو ہو سکتا ہے، استعارہ نہیں۔ جو تخلیقی زبان ہی نہیں، علمی اور سماجی رابطے کی زبان کا بھی خاصہ ہے۔ ابہام مجازی زبان کی صفت ہے اور استعارہ مجازی زبان میں مخلوط ہوتا ہے۔ نیتشے تو تمام زبان کو مجازی کہتا ہے۔ ہم جس دنیا میں زیست بسری کر رہے ہیں وہ بھی حقیقی ہونے کے باوصف ہر بار اپنے مجاز ہونے کا شائبہ فراہم کرتی ہے۔ ہمارے سارے رشتے مجازی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہر صداقت کی راہ مجاز ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم زبان کے توسط ہی سے دنیا کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قسم کے تصور کے ممتاز حسین قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے استعارے کو ترقی پسند نقطۂ نظر سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ استعارے پر نظریے کا بار ڈالنے کے باعث ان کا استعارے کا تصور کئی جگہ تضاد کا شکار ہو گیا اور دلیل نے تاویل کی شکل اختیار کر لی۔ ممتاز حسین ان ترقی پسندوں میں سے ہیں جنہوں نے ترقی پسندی کو اپنی صحیح تر شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے پہلے تنقیدی مضامین پر مشتمل مجموعے نقد حیات میں مارکسی نظریے تنقید پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ یہ مضمون، جس کا عنوان تنقید کا مارکسی نظریہ ہے، ان اولین تحریروں میں سے ایک ہے جس میں ان مغالطوں کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو مارکسی نظریے کے نام پر بحث کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ ممتاز حسین کا مطالعہ وسیع تھا۔ مشرق و مغرب کے ادب، فلسفہ اور رجحانات پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہ چیز ان کے استدلال کو معنی خیز بنانے میں ہر سطح پر کار فرما نظر آتی ہے۔ ممتاز حسین کے ابتدائی مضامین میں مارکسی فکر کا اطلاق جا بجا ملتا ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے میر تقی میر، غالب، انیس، نذیر اکبر آبادی اور دوسرے شعراء کے کلام کو جانچا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ان کا انداز نظر علمی اور متوازن ہے۔ وہ ہر تجزیے میں معاصر تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی اور تاریخی موضوعات کو جبر مانتے ہیں۔ منفی اور مثبت کے تصادم اور پھر ایک نئی ترکیب کے وضع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ماضی کی بہترین اور صالح قدریں
ان تصادمات کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ ممتاز حسین حالی کو بھی ایک خاص درجہ دیتے ہیں۔ غالب ان کے نزدیک اس لیے اہم ہیں کہ انہوں نے دوسرے معاصرین سے زیادہ تاریخی شعور تھا۔ غالب کی شاعری بذات خود ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ ممتاز حسین جب غالب کے تصور حیات کو اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک مارکسی ترقی پسند ہیں، بلکہ ہیگل کے حوالے سے وہ اس لحاظ سے غالب کو بڑا اور حقیقی شاعر قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا تصور حیات پیش کیا ہے۔ اقبال بھی وقت کے لامتناہی سلسلے کے برگسانی تصور کے مویت تھے، اور غالب بھی ہمدانی کے تصور کے مطابق ہستی کو از روئے زمان و مکان غیر منقسم قرار دیتے ہیں۔ ممتاز حسین ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ تصورات محض ہیں، بلکہ وہ کچھ سوالات قائم کرتے ہوئے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فن اور فنکار کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے پہلے یہ کہتے ہیں کہ فنکار کا وجود فن کی وجہ سے ہے، پھر کہتے ہیں کہ فن کی کسی روایت کا ہونا ضروری ہے، نیز فنکار کے یہاں کسی تخلیقی منصوبے کا ہونا بھی لازمی ہے۔ یہاں ممتاز حسین ان نقادوں سے ایک علیحدہ اور متوازن تصور قائم کرتے ہیں جو شعراء کو بعض مخصوص قسم کے موضوعات کا پابند کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شعر و ادب انسانی زندگی اور عوام الناس کے بارے میں ہوتے ہیں، اور اگر ان کی زندگی کی کروٹ اور تڑپ کو کوئی جماعت استعمال کرے تو وہ قصور نہ تو شاعر کا ہے اور نہ شعر کا۔ قصور اس طبقے یا جماعت کا ہے جو زبردستی شاعر کے مافی الضمیر کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے یا اپنے تصورات میں اسیر کرنا چاہتی ہے۔ ممتاز حسین کو یہ بھی احساس ہے کہ اکثر ترقی پسند شعراء نے شاعری کے ذرائع اور ادراک کے حقیقت کی گہرائی کو نظر انداز کیا، جس کے باعث ان کی شاعری مجموعی حیثیت سے سطحی رہ گئی۔ شاعری محض سیاسی موضوعات کے باعث سطحی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو بقول ان کے دانتے، گوئٹے، ملٹن، حالی اور اقبال کی شاعری کا درجہ بھی پست ہوتا۔ در حقیقت اس قسم کی سطحیت شعر و سخن کے ذرائع کو نہ سمجھنے اور ادراک حقیقت کو اپنی شخصیت کا جز نہ بنانے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ اقبال کی شاعری میں سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی صحافی یا ماہر اقتصادیات کی تنقید سے وابستہ کر کے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کا رشتہ اقبال کے جمالیاتی جذبے سے جوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں: شاعر ہو کہ فنکار کسی بھی نظام کو انسانی رشتوں کے پیٹرن اور تکمیل شخصیت کے امکانات کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، نہ کہ اس نقطۂ نگاہ سے کہ اس نظام کے تحت کتنے کارخانے کھلے ہیں اور کتنے ابھی کھلنے کو باقی ہیں۔ اس کی تنقید فلسفیانہ گہرائی اور پرمائیگی جذبے کی حامل ہوتی ہے، نہ کہ کسی واقعہ نگار کی سطحیت کی۔ آرٹ کی دنیا میں ادراک حقیقت جمالیاتی جذبے کے ساتھ ہم آمیز ہوتا ہے۔ یہاں صرف تعقل نہیں بلکہ تخیل اور جذبہ بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ممتاز حسین نے تنقید کے مارکسی نظریے کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ ان کے ذہن میں اصول اور نظریات بہت واضح ہیں اور ان کے نقطۂ نظر میں بڑی استواری ہے، لیکن ان کو پیش کرتے ہوئے وہ ایسی انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں کہ ان کی تنقید میں ایک الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ممتاز حسین ایک اچھے ناقد کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہیں، جس کا اندازہ ان کی تصانیف سے ہوتا ہے۔ باغ و بہار، غالب ایک مطالعہ، امیر خسرو دہلوی، حیات اور شاعری، اور حالی کے شعری نظریات ہیں۔ اس کی تحقیق کی اولین جھلک باغ و بہار کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ ہے۔ دوسرے غالب پر کیا گیا ان کا کام منفرد ہے۔ حالی کے حوالے سے ممتاز حسین لکھتے ہیں کہ شاعری کا جو نظریہ حالی نے پیش کیا، اس کا گہرا اثر ہمارے تنقیدی اور شعری نظریات اور شعری تخلیقات دونوں پر پڑا۔ حالی پر ممتاز حسین نے کئی پہلوؤں سے بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممتاز حسین کے یہاں
نظری اور اطلاقی دونوں تنقید پائی جاتی ہیں۔ ممتاز حسین نے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے جمالیات اور مارکسی جمالیات پر بھی کئی سارے مضامین لکھے ہیں۔ ان کا ادبی مطالعہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ گہرائی اور گیرائی کی خصوصیت بھی رکھتا ہے۔ ممتاز حسین تنقید و تحقیق میں اپنا ایک خاص زاویہ فکر و نظر رکھتے تھے۔ ان کی تنقید مارکسی نظریات کے زیر اثر وجود میں آئی۔ ممتاز حسین کو ترقی پسند ناقدین کی صف میں خاص مقام حاصل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں۔